سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز پیر ہے جمادی الثانی کی 23 تاریخ چھٹا مہینہ 1447 ہجری ہے، انگریزی کی 15 تاریخ 12 مہینہ 2025 عیسوی ہے۔ تاریخ اسلام احادیث مبارکہ ترجمہ وغیرہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینے کے اطراف میں فوراً پھیل گئی۔ یہ خبر صحابہ کرام پر بجلی بن کر گری۔ اس المناک حادثے نے صحابہ کرام کو ہمیشہ کے لیے آپ کے چہرے انور کے دیدار سے محروم کر دیا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حواس کھو بیٹھے اور ان کی عقلیں گم ہو گئیں۔ حضرت عمر غم کے مارے تلوار نکال کر کہنے لگے، جو کوئی کہے گا کہ حضور کی وفات ہو چکی ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مگر ایسے نازک وقت میں حضرت ابوبکر نے عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے لوگوں کے سامنے ایک مختصر خطبہ دیا اور کہا، اے لوگو، جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بلا شبہ وہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت کریمہ تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی تلاوت سن کر ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کو کچھ ہوش آیا اور یقین ہوا کہ رسول اللہ اپنا فریضہ رسالت پورا کر کے اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ اللہ کی قدرت۔ لومڑی ایک جنگلی جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا شعور عطا کیا ہے، یہ اپنا مکان زمین کے اندر بناتی ہے اور اس میں آنے جانے کے لیے دو راستے بناتی ہے، اور وہ راستے بہت تنگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچے بھی کوئی نہ کوئی ایسا سوراخ رکھتی ہے جس سے ضرورت پر اپنے آپ کو بچا سکے۔ ایک راستے سے اگر کوئی پکڑنا چاہے تو دوسرے راستے سے بھاگ جاتی ہے، اور اگر دونوں راستوں پر کوئی اس کو گھیر لے تو نیچے کے سوراخ سے اپنا بچاؤ کر لیتی ہے۔ یہ شعور کس نے دیا؟ لومڑی کی یہ شعور اور سمجھ بوجھ لومڑی کو کس نے عطا کی ہے؟ آپ اور ہم ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے کر دی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 232 ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، کسی حائضہ عورت کو اور کسی جنبی یعنی ناپاک عورت کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے 5377۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دن میں نے رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھایا، میں تھالی کے ارد گرد سے کھانے لگا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اگر ایک ساتھ کئی آدمی کھانا کھائیں تو ہر ایک اپنے اپنے سامنے سے کھائے، یہ سنت رسول ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے 1870 قرآن کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ نسائی کی ایک حدیث ہے 4450 ان اشرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے کسی چڑیا کو بے فائدہ مارے گا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرے گی، اور اے میرے رب، فلاں نے مجھے بے مقصد مارا تھا اور کسی ضرورت و فائدے کے لیے نہیں مارا تھا۔ شعب الایمان 9870 ان انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جس کو شروع سے کاٹ دیا جائے اور آخر میں ایک دھاگے پر لٹکایا ہوا چھوڑ دے تو وہ دھاگا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ سورہ زلزالہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک قیامت کے دن زلزلے کا آنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جب زمین پوری حرکت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ، مردے اور خزانے باہر نکال دے گی، اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنی باتیں بیان کر دے گی، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ طب نبوی سے علاج۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے 5350۔ سرکے کے فائدے، یعنی سرکہ ایک قسم کا تیل ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طب سے اللہ کے رسول نے فرمایا سر کا کیا ہی بہترین سالن ہے۔ سرکے کے بارے میں محدثین حضرات کہتے ہیں کہ یہ تلی کے بڑے نے کو روکتا ہے، جس میں ورم نہیں ہونے دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے اور پھوڑے پھنسنیوں کو دور کرتا ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3 میں پروردگار فرماتا ہے اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جن پر خود عمل نہ کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار عالم آج کی تلاوت میں کہیں غلطیاں سرزد ہے تو اصلاح کی توفیق عطا فرما دے اور لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے، مجھے ہدایت فرما دے، ہم سب کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کی بخشش عطا فرما دے، عزت کی زندگی عزت کی روٹی عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔